بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا بیت المقدس کی فتح کے بعد کا سفر اسلامی تاریخ میں ایک اہم اور متاثر کن واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ان کے عدل، سادگی اور عاجزی کی نمایاں مثال ہے۔ بیت المقدس، جس کو آج ہم لوگ یروشلم کے نام سے جانتے ہیں، وہ مقدس شہر ہے جو تینوں الہامی مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے ماننے والوں کے لیے مقدس ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمان بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، یہاں تک کہ بعد میں قبلہ خانہ کعبہ مقرر ہوا۔ حضرت عمر کے زمانے میں رومیوں کے زیر تسلط یہ شہر فتح ہوا۔ رومیوں کی فوج کے کمانڈر و طریق سفرونیوس، جو بیت المقدس کا حاکم تھا، نے یہ شرط رکھی کہ شہر کی چابیاں مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر خود آ کر وصول کریں۔ لہذا حضرت عمر کو مدینہ سے بیت المقدس کے لیے سفر پر روانہ ہونا پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ سے بیت المقدس کا سفر انتہائی سادگی اور عاجزی کے ساتھ کیا۔ اس سفر میں آپ کے ساتھ صرف ایک غلام تھا اور ایک اونٹ تھا۔ حضرت عمر اور ان کے غلام نے باری باری اونٹ پر سوار ہونا طے کیا، یعنی ایک وقت میں حضرت عمر اونٹ پر سوار ہوتے اور غلام پیدل چلتا، اور پھر کچھ دیر بعد غلام اونٹ پر سوار ہوتا اور حضرت عمر پیدل چلتے۔ جب حضرت عمر بیت المقدس کے قریب پہنچے تو اتفاق سے وہ وقت غلام کے سواری کا تھا اور حضرت عمر پیدل تھے۔ حضرت عمر نے کپڑوں پر کچھ مٹی بھی لگی ہوئی تھی۔ اسلامی فوج کے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور دیگر صحابہ نے حضرت عمر کو کہا کہ وہ اونٹ پر سوار ہو کر جائیں اور اپنے کپڑوں کو صاف کر لیں، تاکہ شہر کے لوگ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کا خلیفہ عظیم شان والا ہے۔ حضرت عمر نے اس بات پر ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا، ہم وہ قوم ہیں جسے اللہ نے اسلام کے ذریعہ عزت دی ہے، اور اگر ہم اس عزت کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں عزت تلاش کریں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ یہ کہہ کر حضرت عمر نے اس سادگی میں شہر میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ حضرت عمر جب بیت المقدس پہنچے تو رومی حاکم سفرونیوس نے آپ کو دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا کہ مسلمانوں کا خلیفہ اتنی سادگی اور عاجزی کے ساتھ شہر میں داخل ہو رہا ہے۔ سفرونیوس نے شہر کی چابیاں حضرت عمر کے حوالے کی اور بیت المقدس مسلمانوں کے زیر حکومت آ گیا۔ اس موقع پر حضرت عمر نے شہر میں موجود مقدس مقامات کا دورہ کیا۔ آپ مسجد اقصی میں گئے، جو مسلمانوں کے لیے تیسرا مقدس مقام ہے، اور وہاں وہ 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد حضرت عمر نے بیت المقدس کے شہریوں کو ان کے مذہبی حقوق کی ضمانت دی اور ان کے ساتھ حسن و سلوک کا مظاہرہ کیا۔ عیسائیوں کا مکمل مذہبی آزادی دی گئی اور ان کی گرجا گھروں کو محفوظ رکھا گیا۔ حضرت عمر نے بیت المقدس کے لوگوں کے ساتھ ایک صلح نامہ بھی کیا، جو عہد عمر کے نام سے مشہور ہے۔ اس صلح نامہ میں یہودیوں اور عیسائیوں کو ان کے مذہبی حقوق کی ضمانت دی گئی اور ان کی جان و مال کی حفاظت کا وعدہ کیا گیا۔ حضرت عمر کی زندگی کا یہ واقعہ ان کی سادگی، عاجزی اور اللہ کی احکامات کی پابندی کا عظیم نمونہ ہے۔ وہ دنیاوی شان و شوکت سے بالکل بے نیاز تھے۔ حضرت عمر نے بیت المقدس کے لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کا سلوک کیا اور ان کے مذہبی حقوق کا احترام کیا۔ اس وجہ سے وہ مسلمانوں کی حکومت کو قبول کرنے پر راضی ہوئے۔ اس سفر میں حضرت عمر کے اخلاقی قوت اور اسلامی اصولوں پر قائم رہنے کی عظیم مثال قائم کی۔ آپ نے دنیاوی شان و شوکت کو مسترد کرتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ عزت اور عظمت صرف اللہ کی امانت اطاعت میں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کا بیت المقدس کا یہ سفر اسلامی تاریخ میں ایک یادگار اور مثالی واقعہ ہے، جو رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے سادگی، عدل اور عاجزی کا سبق دیتا ہے۔
नाजरीन, ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर से ज़रूर करें।